السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب جو بالوں کے سلسلے میں ایک پریشانی کا شکار ہے کہ بال گھنے ہوں، لمبے ہوں، موٹے ہوں، مضبوط ہوں، تو بھائی صاحب اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا مہنگا نسخے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آسان ترین چیز ہے۔ بال ویسے بھی آپ کی باڈی کا کاربن ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی باڈی کا کوئی آرگن تھوڑی ہے کہ اس کے لیے آپ کو لمبے چوڑے مہنگے اور مشکل ترین علاج کی ضرورت پڑ جائے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بال کاربن ہے آپ کی باڈی کا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے کبھی بھی کسی صورت میں۔ اگر نسخہ ٹھیک ہے اور اس کے اجزاء جو ہیں حقیقی وجود رکھتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ بہت آسان ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بال آپ دھو اچھے لیتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بال دھونے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں، وہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ نیم کے پتے ایک مٹھی آپ نے لے لیے ہوں، اس کو پانی میں کھولا لیا ہو اور اس سے سر دھو لیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پنساری سے آملہ ریٹا سیکاکائی، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں پسائی مل جاتی ہیں، ایک ایک پاؤ لے لی، تینوں کو مکس کر کے رکھ دیا آپ نے، اور رات کو آپ نے اس کا ایک چائے کا چمچ ایک گلاس پانی میں حل کر کے چھوڑ دیا، اور صبح نہانے سے پہلے اس کو تھوڑا تھوڑا سر پہ ڈال کے بہت اچھی طریقے سے آپ نے مل لیا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ نے سر دھویا بجائے کسی بھی بازاری یا سنتھیٹک شیمپو کے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں کہ خواتین کے بال اتنے لمبے ہوتے تھے کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ آگے تشریف لے جا رہی ہے، پیچھے جھاڑو بھی دل رہی ہے، اتنے لمبے بال واقعتاً حقیقتاً ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب سے آپ نے جو دیسی طریقہ جو پرانا زمانے سے ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا آملہ ریٹھا سیکاکائی کا، جب سے آپ نے وہ چھوڑا اور جب جدید ترین شیمپو میں پھنس گئے جا کے، تو وہ سنتھیٹک آپ کو جینے کہاں دے گا، ٹھیک ہے، گنجا تو کر کے ہی چھوڑے گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حقیقی وجود میں اگر آ جائیں، حقیقی زندگی میں آ جائیں، حقیقی ہربل میں آ جائیں، تو پھر بال زندگی اور اس کی نشوونما پانے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یا تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جناب نیم کے پتے ایک مٹھی آپ نے ابال کے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے پانی سے سر دھونے کی پہلے عادت ڈال لی، تو اس سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا طریقہ، اس سے بہتر طریقہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے آملہ ریٹھا سیکاکائی تینوں پاؤڈر آپ کو پنساری سے مل جاتے ہیں، اور مکس تینوں کو کر لیجئے، اور ایک چائے کا چمچ رات کو 1-2 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، اور صبح تھوڑا تھوڑا ڈال کے زیادہ سے زیادہ مل کے اس کے بعد آپ نہا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان دو میں سے یا دونوں طریقے استعمال کرتے ہیں تب تو ہو گئی صفائی۔ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی آدھا علاج تو آپ کا کسی بھی چیز کی صفائی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی رہا آدھا علاج۔ اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجئے، کوئی لمبا نسخہ نہیں، کوئی لمبی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک پاؤ سرسوں تیل میں ایک چائے کا چمچ بھر کے میتھی دانہ پسا ہوا ڈال دیجئے، ٹھیک ہے۔ 2 لہسن کی جو کچل کے یا کتر کے یا کاٹ کے ڈال دیجئے۔ ایک چھوٹی سی مٹھی بھر نیم کے پتے ہاتھ سے ایسے ہی کچل کے مسل کے ڈال دیجئے، پکا دیجئے اس کو، بس۔ کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں آپ چاہتے ہو کہ آگے چل کے بالوں میں شائننگ بھی اچھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے اسی مسالے میں ایک چائے کا چمچ بھر کے مہندی پاؤڈر، ٹھیک ہے، اور ایک بڑی چٹکی پسی ہوئی کلونجی یہ بھی ڈال دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پکا دیجئے۔ کتنا پکانا ہے؟ بس اتنا پکانا ہے کہ یہ سارے جل کے کالے ہو جائیں، اور آف کورس کے تیل بھی کالا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس یہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اتنا آسان ترین نسخہ جو کوئی آپ کے سینکڑوں ہزاروں روپے کا خرچہ میں نہیں کروا رہا، آسان ترین چیزیں بتا رہا ہوں جو پنساری سے، کچھ پڑوس سے، کچھ آپ کے کچن سے بآسانی دستیاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارے اجزاء ایک حقیقی وجود رکھتے ہیں۔ یہ تیل آپ نے بنا لیا، اور جب یہ تیل بن گیا، تیار ہو گیا، اجزاء جل کے کالے ہو گئے اور تیل بھی جل کے کسی حد تک بلیک کلر شیڈ فارم میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ آگ بند کر دیجئے، اور جب تیل ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان لیجئے گا، کپڑے سے چھان لیجئے۔
یا بڑے جار کے کسی برتن پہ چھاننی رکھیے، چھننی کے اوپر باریک کپڑا رکھیے، چھان لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ کپڑا آپ کو پکڑنا نہ پڑے۔ اگر آپ نے چھننی رکھ لی تو کپڑا آپ کو پکڑنا نہیں پڑے گا، بس کپڑا رکھ دیا، اوپر سے تیل ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو چھان لیجئے، رکھ لیجئے۔ یقین کیجئے کہ جہاں آپ مہنگے ترین اجزاء لکھے ہوئے تیل خریدتے ہیں، جو کہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیل میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یاقوت، مرجان، زعفران، عنبر اور جناب علی اس میں کیسر اور مشک ڈالا گیا ہے، بیکار کی باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا تیل میں، ٹھیک ہے، محض ایسنس ڈال لیا جاتا ہے، تو ایسنس نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے بھلے تیل میں ہمارے اچھے بزرگ اور ایماندار حکماء صاحبان بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ تیل تو اچھے اجزاء کا بناتے ہیں، لیکن خوشبو کی نیت سے جو ڈالتے ہیں اس سے سارے اجزاء کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوشبو آپ نے نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیے گا کہ خوشبو آپ نے کوئی نہیں ڈالنی، اس کو پرفیومڈ نہیں بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ بس انہی سادے سمپل اجزاء سے آپ نے بنایا، آپ نے پکایا، آپ نے ٹھنڈا کیا، آپ نے چھان لیا، بوتل میں اتار لیا، آپ کا تیل تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تیل لوگ بناتے ہیں اور اس سے ملتے جلتے، اس سے قریب ترین اجزاء کے اچھے سے اچھے حکیم صاحب سے خریدتے ہیں، کام پھر بھی نہیں کرتا۔ تو وہ کام نہ کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یا تو نیم کے پتوں سے ابلے ہوئے پانی سے سر دھونے کی عادت ڈالیے، یا پھر جو ہے آملہ، ریٹھا، سکاکائی، عام پنساری سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رات کو 1 چمچ بھگویا، صبح اس گلاس پانی سے آپ نے سر اچھی طرح دھو لیا۔ آپ کے سر کی دھلائی اچھی ہوگی تو تیل کام کرے گا، ورنہ سمجھ لیجئے کہ تیل کتنے بھی قیمتی اور مہنگے ترین اجزاء سے آپ بنا لیجئے، میں تو سستے ترین اجزاء پہ بات کرتا ہوں نا، کیونکہ میں نے آپ کو مشکل میں تو نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے تو یہ راز کیا پتہ چلا کہ سر اچھی طریقے سے صاف نہیں کیا جاتا اور پھر جناب مہنگے ترین تیل لگا کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمارے بال اور شکل تو ویسے ہی چڑیل کی چڑیل جیسی رہ گئی۔ تو بھائی آپ بہت اچھے حور پری بن جائیں گے، شرط یہ کہ پہلے آپ سر صاف کیجئے اور پھر یہ تیل لگائیے۔ یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں کا نہیں، چند ٹکوں کا یہ نسخہ ہے، استعمال کیجئے، اللہ 100% کلیجہ خوش کر دے گا، اور جب کلیجہ خوش ہو جائے تو پھر آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔